بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ بلی کے جوٹھے کا کیا حکم ہے اور بلی کے لعاب کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا لعاب اور جوٹھا یہ پاک ہے یا ناپاک؟ تو دیکھیے، سوال واقعی اہم ہے۔ اکثر یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگوں نے گھروں کے اندر بلیوں کو پالا بھی ہوتا ہے، یا بلیاں جو ہیں وہ گھروں کے اندر کثرت سے چکر بھی لگاتی ہیں، وہ برتنوں میں منہ ڈال دیتی ہیں یا اس کے علاوہ پانی میں منہ ڈال دیتی ہیں۔ تو اب وہ پانی یا اس کا لعاب جہاں پر لگے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ ہر جاندار کے لعاب کا وہی حکم ہے کہ جو اس کے جوٹھے کا حکم ہے۔ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ جس کا جوٹھا ناپاک ہے اس کا لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جوٹھا پاک ہے اس کا لعاب بھی پاک ہے۔ تو اب بلی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بلی کا جوٹھا جو ہے یہ مکروہ ہے، لہٰذا اگر بلی کسی برتن میں یا پانی میں منہ ڈال دیتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ آپ مزید ایک دوسری جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی، ان کا جوٹھا جو ہے وہ مکروہ ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، اور اگر وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتا بلکہ بلی جو ہے وہ اس ہاتھ کو چاٹتی رہتی ہے تو یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ اگر اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور بہتر یہ ہے کہ وہ ہاتھ کو دھو کر نماز پڑھے۔ اب اس تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ اگر وہ انسان کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، یا اس کا لعاب جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ یا جسم کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، تو اس کو ناپاک قرار نہیں دیں گے بلکہ مکروہ ہی قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر اس کا جو ہے لعاب پانی کے اندر لگ جاتا ہے تو اس پانی کو بھی ناپاک نہیں کہیں گے بلکہ مکروہ ہی کہیں گے۔ تو بلی اگر کپڑوں کو چھو جاتی ہے یا بلی کا لعاب جو ہے وہ جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس حالت میں اگر انسان نماز بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ گویا کہ بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے، صرف مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ گھروں کے اندر بار بار چکر لگاتی ہے۔ اگر اس کو ناپاک قرار دیا جائے تو اس سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے آسانی کے طور پر اس کے جوٹھے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔